صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو، کیونکہ ہر کام آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتا ہے۔ اللہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، وہ بس آزماتا ہے۔ صبر کرنے والوں کو میٹھا پھل ملتا ہے۔ میرا رب وہ ہے جو مشرق والوں کو دیکھتا ہے تو مغرب والوں کو نہیں بھولتا ہے، جو آسمانوں کا نظام چلاتے ہوئے سمندروں کا نظام چلانا نہیں بھولتا، جو رات کے اندھیروں میں سجدہ کرنے والوں کو دیکھتا ہے تو برائی کی محفلوں سے غافل نہیں ہوتا، جو ایسا معاف کرنے والا ہے کہ 100 سال کے گناہوں کو ایک پل میں معاف کر دیتا ہے، اور پلٹ کر یہ بھی نہیں پوچھتا کہ پلٹ کر تو نہیں کرو گے۔ عورت کبھی بھی نہیں بتائے گی کہ وہ تم سے بہت محبت کرتی ہے، جب اسے صبر آ جائے تو دنیا میں سب سے وہ ہمیشہ پہیلیوں میں بات کرتی آئی ہے، لیکن زیادہ مشکل کام اس کے دل میں دوبارہ جگہ بنانا ہے۔ کبھی بھی مشکل وقت میں کسی سہارے کے انتظار میں نہ رہیں، اپنے لیے صرف صبر اور ہمت دعا میں مانگیں۔ سہارا وقتی ہوگا اور احسان الگ، چاہے وہ احسان نہ بھی جتائے، لیکن ذہنی سکون اور دلی راحت نہیں دے سکتا جو کہ صبر کرنے کے بعد حاصل ہوتا ہے، پھر یہی صبر الحمدللہ میں بدل جاتا ہے۔ کسی نے بوٹے سے پوچھا، بوٹے بوٹے یہ بتا کہ تو اگنے میں اتنی دیر کیوں لگاتا ہے؟ بوٹا بولا، اس لیے کہ زمین کی کشش مجھے اگنے نہیں دیتی۔ ہائے ایسا ہے بری بات۔ بوٹا بولا، نہ، زمین کو برا نہ کہو۔ کیوں نہ کہیں؟ اس لیے کہ اگر زمین مجھے اگنے سے نہ روکے تو میں کبھی اگ نہ سکوں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ رکاوٹ نہ ہو تو حرکت ممکن ہی نہیں۔ یہ قانون فطرت ہے کہ رکاوٹیں دراصل رحمتیں ہیں۔ رکاوٹیں حرکت پیدا کرتی ہیں، جن کے پہنچ جانے کا خطرہ ہو ان کے راستے میں رکاوٹیں آتی ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آپ کچھ بھی کر لیں، کوئی بھی قربانی دے دیں، یہ دنیا آپ کو تب تک ہی چاہے گی جب تک آپ کا وقت اچھا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ اپنا رشتہ رب العزت سے مضبوط کیجئے، لیکن اپنا اخلاق خراب ہونے مت دیجئے۔ اللہ سے تعلق کی پہلی نشانی اس کے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک۔ اگر کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم زیادتی مت کیجئے۔ مصیبت میں صبر اور نماز 2 کنجیاں ہیں جو آپ کو اللہ تعالیٰ کا ساتھ دلواتی ہیں۔ ان کے بغیر یہ ساتھ نہیں ملتا، اس لیے کوئی مصیبت آئے تو نماز میں زیادہ توجہ اور لگن ہونی چاہیے۔ مصیبت میں خاموشی کے ساتھ اللہ کی رضا پر راضی ہو کر جو کچھ موجود ہے اس پر شکر کرنا اور اللہ سے اچھی امید رکھنا صحیح معنی میں صبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو اللہ کی مدد و نصرت صبر کے ساتھ ہی ہے، اور ہر تکلیف و مصیبت کے بعد کشادگی ہے، اور بلا شبہ تنگی و مشکل کے بعد آسانی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں کسی مومن بندے کی محبوب چیز اس دنیا سے اٹھا لیتا ہوں، پھر وہ ثواب کی نیت سے صبر کرے تو اس کا بدلہ جنت ہی ہے۔ تم مانگو مجھ سے، تمہارا مانگنا اچھا لگتا ہے مجھے۔ تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ کیا میری قدرت پر یقین نہیں ہے تم کو؟ میں تو تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تم اپنی ماں کی نیت پر شک نہیں کر سکتے تو اس پر کیسی بے یقینی جو تم سے 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے۔ مجھ سے مکمل یقین کے ساتھ مانگ کر تو دیکھو، عرش پر کن کہہ کر پوری دنیا کو تمہارا وسیلہ بنا کر تمہیں نوازا تو کہنا۔ ضروری نہیں کہ کوئی بد دعا یا آہ تمہارا پیچھا کرے، بعض اوقات کسی کا صبر بھی تمہاری خوشیوں میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ کسی کے صبر کا امتحان نہ لیا کرو، میں نے ایسا کرنے والوں کو اکثر پچھتاتے دیکھا ہے۔ زندگی میں اگر آپ کے انتہائی عزیز اور قریبی لوگ بھی آپ سے دغا کر جائیں، آپ کے خلاف ہو جائیں، تب بھی اگر آپ صبر سے کام لیں اور اللہ پاک پہ کامل بھروسہ کر لیں تو اللہ پاک آپ کو وہ مقام عطا کریں گے کہ زمانہ دیکھتا رہ جائے گا۔ اندھیر نگری میں روشنی اور نور کے خزانے آپ پہ کھول دیے جائیں گے۔ صبر کرنے اور صبر آ جانے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ صبر وہ ہوتا ہے جو صدمے کے شروع میں کیا جائے، اپنے دل پر جبر کر کے اپنا حوصلہ آزما کر چپ ساتھ لینا۔ اول ذکر جبکہ رو دھو کر اپنا غم منا کر آنکھوں میں آنسوؤں کی قلت ہو جانے کے بعد خاموشی اختیار کر لینا مؤخر ذکر کے زمرے میں آتا ہے۔ نیک اعمال ہی نہیں بلکہ زندگی کے دکھوں، تکالیف، مشکلات، مصائب پر صبر اور رحمت و برکت، آسائشوں پر شکر قبر اور آخرت میں نور بن جائیں گے۔ صبر آ جائے تو پھر کچھ بھی کھو جائے تکلیف نہیں ہوتی، دل بس شکر کا ورد کرتا رہتا ہے۔
حضرت علی سے پوچھا گیا کیسے پتہ چلے گا کہ کون کتنا قیمتی ہے؟ فرمایا جس انسان میں جتنا زیادہ احساس ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ قیمتی ہوگا۔ صبر کرنا سیکھ لیں، اللہ سب جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ آپ کب کب کن وقتوں سے گزرے ہیں، اور اللہ وقت بدل دیتا ہے کیونکہ تبدیلی کائنات کا اصول ہے۔ میں نے پوچھا کب تک صبر کرنا پڑے گا مجھے؟ جواب آیا تم کیا جانو، شاید وعدے کا وقت قریب ہی ہو۔ کبھی کبھی اچھی چیزیں کھو جاتی ہیں تاکہ ہمیں بہتر چیز مل سکے۔ ہمیشہ اللہ پر یقین رکھو اور اس کے شکر گزار رہو۔ چنی اور منی دونوں بہنیں ہونے کے ساتھ بہت اچھی سہیلیاں بھی تھیں۔ ان کا تعلق ایک غریب گھر سے تھا۔ والد کی وفات کے بعد ان کی والدہ نے کپڑے سی کر اپنا اور ان کا پیٹ پالنا شروع کیا تھا۔ ان کا گزارا بہت مشکل سے ہوتا تھا، کبھی کبھی تو رات کو بھوکا بھی سونا پڑتا تھا۔ اس کے باوجود دونوں بہنیں اللہ کا شکر ادا کرتی اور اپنی والدہ کے کام میں ان کا ہاتھ بٹاتی۔ انہوں نے کبھی ناشکری نہیں کی کیونکہ دونوں جانتی تھیں کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ برسات کا موسم شروع ہونے والا تھا۔ ایک دن اچانک آسمان پر بادل چھا گئے اور بارش شروع ہو گئی۔ بارش تیز ہو گئی اور ان کے گھر کی چھت ٹپکنے لگی۔ ان کی والدہ کسی کام میں مصروف تھیں، اس لیے منی اور چنی نے مل کر کچے صحن کی زمین کھودنا شروع کی تاکہ وہ کچھ مٹی لیں اور چھت پر لگا کر پانی کو روک سکیں۔ کھودتے کھودتے اچانک ان کا ہاتھ کسی سخت چیز سے ٹکرایا۔ ان کی آنکھیں حیرت اور خوشی سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک سونے سے بھرا ہوا صندوق تھا، وہ اپنی امی کے پاس گئی اور ساری بات ایک ہی سانس میں کہہ ڈالی۔ امی کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو آ گئے اور انہوں نے دونوں کو گلے لگا لیا۔ پھر انہوں نے ایک شاندار گھر لیا اور ان کی اچھی گزر بسر ہونے لگی۔ آپ بھی اپنے والدین کی مدد کیا کریں اور صبر رکھیں، کیا پتہ آپ کو بھی صبر کا خزانہ مل جائے۔ جو برداشت کرنے کا فن جانتا ہے وہ شخص زندگی کی کوئی جنگ ہار نہیں سکتا۔ جو آدمی صبر اختیار کرتا ہے وہ کامیابی پاتا ہے، جو جلد بازی کرتا ہے وہ ٹھوکر کھاتا ہے۔ سب سے پہلی عبادت یہ ہے کہ انسان مصیبت میں صبر کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کا منتظر ہے۔ مصائب کا مقابلہ صبر سے اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے کرو۔ 3 چیزیں آپ کو کبھی گرنے نہیں دیتی: صبر، امید اور یقین۔ صبر کا گھونٹ دوسروں کو پلانا آسان ہے، خود پیتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک قطرہ کتنا مشکل ہے۔ صبر اور قدر کرنا ہر کسی کے بس میں نہیں۔ 2 سب سے طاقتور جنگجو وقت اور صبر ہیں۔